suit for possession. جی سر، اس میں دو سوٹ ہے سر، ایک سوٹ فار ڈکلریشن اینڈ پوزیشن ہے اور دوسرا سوٹ فار ڈکلریشن آف بے نامی ہے. دو بھائی ہیں سر. جی یہ ٹائٹل کیا ہے؟ رینٹ اینڈ ایریس. جی رینٹ. یہ جی عرفان ظہور. یہ عمران ظہور میرا ہے، اچھا اس میں میں پلانٹیف ہوں، اور عرفان ظہور. یہ سوٹ فار ڈکلریشن اینڈ پرماننٹ مینڈیٹری میں. جی بالکل بالکل سر. اب تو اس میں آپ پھر ڈیفینڈنٹ ہوئے؟ جی ہاں، مین سوٹ میں. مین سوٹ میں ڈیفینڈنٹ ہوا سر. کنسولیڈیٹڈ ایشوز ہوئے تھے؟ جی کنسولیڈیٹڈ ایشوز ہو گئے. ایک ڈکلریشن کا تھا کہ میں مالک ہوں، دوسرا تھا کہ بے نامی کا، دوسرا ڈکلریشن کا بے نامی کا. ایک میں پوزیشن تو میرے پاس ہے. اب یہ آنریبل کورٹ کے پاس جو سوٹ ہے جسے دیکھ رہے ہیں آنریبل کورٹ، یہ ہے سوٹ فار ڈکلریشن اینڈ پوزیشن. نہیں، سوٹ فار پوزیشن. جی اس میں امینڈڈ ڈکلریشن امینڈڈ پرنٹ ہے میرے پاس. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. یہ میرے پاس امینڈڈ پرنٹ ہے. جی ہاں امینڈڈ پرنٹ ہے. اس میں ہے سوٹ فار پوزیشن آف پراپرٹی پرچیز فلاں ٹھیک ہو اینڈ اور ٹھیک ہو پرماننٹ انجنکشن. ٹھیک ہو. تو ویسے یہ ریکوری آف رینٹ. جی ہاں بالکل بالکل. جی بالکل. جی ڈکلریشن نہیں مانگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے ایک میں پوزیشن مانگا ہوا ہے اور ساتھ رینٹ مانگا ہے. اب اس میں ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ صرف وہ شارٹ اس کا میں فیکٹ بتا دیتا ہوں کہ یہ میں نے بینگ ایلڈر بردر یہ پراپرٹی خریدی تھی، اور خرید کے میں بڑا بھائی ہوں، یہ عرفان میرا چھوٹا بھائی ہے. اس میں جو بتائی آپ نے خریدی؟ جی میں نے خریدی، اور خرید کے میں نے، یہ میرا بھائی تھا چھوٹا، 2013 میں نے پرچیز کی، اور پرچیز کرنے کے بعد آدھی پراپرٹی دونوں کے نام پہ کر دی. اپنے نام پہ رجسٹری کرائی اور ان کے بھی نام پہ رجسٹری اس لیے کرا دی کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ مجھے جب میں کہوں گا مجھے واپس کر دے گا. یہ گفٹ نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے اس میں کہ میں نے گفٹ کوئی نہیں کیا ہوا ہے. میں نے ڈائریکٹ ان کے نام پہ اس وقت ایز بے نامی آنر، آسٹینسبل آنر، ان کے نام پہ میں نے یہ پراپرٹی کروائی تھی. دونوں انتقال سیم ہے، رجسٹری ہیں دونوں، اور دونوں سیم رجسٹری ہیں. یہ رجسٹری کی حد تک فیکٹس جو ہیں وہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہیں، وہ اس میں ایشو نہیں ہے. جو انتقال ہے یہ پرچیز کے ہیں؟ پرچیز کے ہیں دونوں رجسٹریاں پرچیز کی ہیں، اور دونوں اس میں دونوں کی پیمنٹ جو ہے میں نے کی ہوئی ہے. جی اس میں میں نے فرسٹ آف آل I would like to start my arguments from 2023 SCMR 572 جس میں 6 انگریڈینٹس بتائے گئے. میں نے اپنے آنریبل کورٹ کو اپنے ان 6 انگریڈینٹس میں، جس میں سب سے پہلے میں نے سورس آف انکم کا بتانا ہے، اس کے بعد میں نے پوزیشن کا بتانا ہے. پوزیشن ایڈمیٹڈلی میرے پاس ہے کیونکہ یہ سوٹ فار پوزیشن ہے ان کا. ایڈمیٹڈلی 2013 سے اب تک پوزیشن میرے پاس ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی ایک جو ایشو میں نے اپنا ثابت کرنا تھا وہ میں نے اس پہ ان کے دعوے سے ہی ثابت ہو جاتا ہے. اس کے بعد ریلیشن شپ ثابت ہے کہ میں بڑا بھائی ہوں، یہ چھوٹا بھائی ہے. موسٹ امپورٹنٹ اس کا 2023 SCMR 572 میں جو انگریڈینٹ ہے وہ ریزن کیا تھی کہ کیوں میں نے ان کے نام پہ کرائی، میں نے اپنے نام پہ کیوں نہیں کرائی. تو وہ ریلیشن شپ ہے ہمارا، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. اب اس میں تو ہے ہی نہیں، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ جو DWs آئے ہیں PWs آئے ہیں دونوں ایڈمٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ اس وقت ہمارے کارڈیل ریلیشن تھے، اور میرا چھوٹا بھائی ہے. تھرو آؤٹ میں نے اسے پالا ہے، میں نے باہر بلایا ہے. جس وقت پراپرٹی پرچیز کی اس وقت سورس آف انکم ان کا کوئی نہیں تھا. یہ بڑی، اور اس میں پوزیشن آف ٹائٹل ڈیڈس کے حوالے سے میں نے آنریبل کورٹ کو بتانا کہ ٹائٹل ڈیڈس میری والدہ کے پاس تھی. ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ انہی کے پاس رہی ہیں.
والدہ جو ہے اب میرے چھوٹے بھائی کے پاس تھی تو انہوں نے اس نے ابھی یہ جو ڈاکومنٹس ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ ابھی والدہ نے ڈاکومنٹس اس کے ہینڈ اوور کیے. ادروائز یہ ڈاکومنٹ کیونکہ ہمارا ایک ہی گھر تھا تو والدہ صاحبہ جو ان کے پاس تھی وہ ایویڈنس میں اس میں ایڈمٹ کر دوں گا. اس کے بعد جو کنڈکٹ آف دی پارٹیز آتا ہے یہ دونوں چیزیں ایویڈنس کی ہیں. میں اس میں وداؤٹ گوئنگ تھرو دی پلیٹنگ کیونکہ پلیٹنگ وہ ساری وہی ہے جو آلریڈی اس میں ہے. صرف میں اس پلیٹنگ کے حوالے سے 2-3 ہی اہم پوائنٹ ہیں جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے جنہیں مجھے پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیرا نمبر 3 ہے. پیرا نمبر 2 میں تو انہوں نے پراپرٹیز کا بتایا کہ کیسے پراپرٹیز ہوئی اور کس طرح یہ کون سی پراپرٹی ہے. وہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے, وہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے, ڈاکومنٹ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے. جو پیرا نمبر 2 ہے اس میں اس نے جو بتایا جی کہ میں ڈیو ٹو پرسنل اینڈ پروفیشنل انگیجمنٹ ایٹ یونائٹڈ کنگڈم the plaintiff remained busy in work and was unable to look after the mentioned property, whereas the wife and brother-in-law of the plaintiff seldom visit the property. یعنی اس میں انہوں نے میرا وہاں پہ مان لیا. پیرا نمبر 3 میں انہوں نے کہا جی 80% اس نے تعمیر میں مجھے پیسے دیے ہیں. وہ پروف اس نے آگے کوئی بھی کسی قسم کا ادائیگی کا نہیں لگایا ہوا. اور اس میں اسی پیرا نمبر 4 میں وہ کہتے ہیں جی کہ میرے برادر ان لا وہاں دیکھ بھال کرتے تھے. آگے آپ میرے خیال نا اولڈ پیرا وہ امینڈڈ نہیں پڑھتے جی میرے پاس پیراگراف کی نمبرنگ چینج جی میرے پاس یہ امینڈنٹ پلینٹ ہی ہے. دا انسٹنٹ پلینٹ از امینڈڈ ایز پر آرڈر. جی میرے پاس یہ امینڈنٹ پلینٹ ہی ہے. اس میں چلیں وہ صرف ایویڈنس پڑھوں گا تو اس میں کیونکہ ریپروڈیوس ہے سارا ہوا. اس میں صرف PW1 کی حد تک اگر انہوں نے کورٹ ملاحظہ فرما لیں. PW1 میں انہوں نے انہی پیرا کو ریپروڈیوس کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ پیرا نمبر 3 میں انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں جگہ 5 مرلے جگہ مئی 2013 میں خریدی اپنے اپنے پیسوں سے. اس کے بعد 3 مرلے دونوں بھائیوں نے مشترکہ پیسوں سے دسمبر 2013 میں خرید کی. بڑے بھائی ہونے کے ناطے دونوں نے پلازا تعمیر کرنے کی خاطر مشورہ کیا اور پلازا تعمیر جی اس میں ایک پلازا ہے کمرشل اور ایک دوسرا پلاٹ ہے. 3 مرلے کا پلاٹ ہے, ایک ساتھ ہی ہیں جگہ, وہ الگ الگ نہیں ہے. اور پلازا تعمیر کروانے کا ذمہ بطور بڑے بھائی مطالعہ نمبر 1 کو نے لے لیا. یعنی کہ یہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر جو انہوں نے اپنے ان چیف میں PW1 نے ایڈمٹ کر لیا کہ یہ ساری رسپانسبلٹی میری تھی کہ میں نے کنسٹرکشن کروانی تھی. عمران بھائی بیرون ملک پھر چلے گئے اور ساری ذمہ داری میرے خامد کو پلازا کی دے دی. یعنی کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. عمران بھائی یعنی میں ڈیفینڈنٹ بیرون ملک چلے گئے اور ساری ذمہ داری بعد میں پلازا کی اخلاق احمد کو دے دی. یعنی میں نے یہ رسپانسبلٹی جو لک آفٹر کی تھی کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ میں بھی باہر ہوں اور میرا چھوٹا بھائی بھی باہر ہے. تو یہ ان چیف کا جو لائن ہے لاسٹ سے 6th لائن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ رسپانسبلٹی میں نے دی ہے اخلاق کو, اس نے نہیں دی. میں نے اخلاق کو یہ ہینڈ اوور کی ہوئی ہے. یہ PW1 کا پیج 1 ہے, اس کا ان چیف ہے, لائن نمبر 7 ہے باٹم سے. عمران بھائی بیرون ملک پھر چلے گئے اور ساری ذمہ داری میرے شوہر اخلاق احمد کو پلازے کی دے دی. میرا شوہر کرایہ وصول کر کے عمران کے گھر پہنچایا کرتا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, دونوں کے گھر نہیں پہنچایا کرتا تھا, وہ عمران کے گھر پہنچایا کرتا تھا. 5-6 ماہ کا کرایہ میرے شوہر نے وصول کیا. اسی کے بعد عمران پاکستان آیا اور اخلاق سے تمام انتظامات بابت کرایہ پلازا واپس لے لیے. یعنی ساری وہ رسپانسبلٹی میری ہے, میرا اختیار ہے, میری اتھارٹی ہے کہ میں اس کو ذمہ دار بھی بنا رہا ہوں اور اس سے لے بھی رہا ہوں. عمران نے بعد میں سارے پلازے پر قبضہ کر لیا اور ایک فلیٹ میں اپنی رہائش رکھ لی. عمران اب کرایہ پلازا خود وصول کر رہا ہے. ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اس میں یہ سارا. اور اس میں بہت امپورٹنٹ جو دعویٰ میں انہوں نے کہا ہے کہ دعویٰ میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے جو رینٹ نہیں مانگا ہوا تھرو آؤٹ 2013 سے 2020 تک کا رینٹ نہیں مانگا. 2020 میں آ کے انہوں نے کہا اگر ڈگری ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کا جو رینٹ ہے ایگزیکیوشن تک وہ ہمیں دیا جائے. بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ان کا رائٹ بنتا اور وہ مالک ہوتے, وہ اسٹنسیبل مالک نہ ہوتے بلکہ ریئل آنر ہوتے, تو ان کی اگر برابر کی انویسٹمنٹ ہے تو کرایہ بھی وہ برابر کا وصول کرتے. اور 2013 سے اب تک اگر میں نے کرایہ نہیں دیا تھا تو انہوں نے اپنے کلیم میں بھی نہیں مانگا. میننگ دیر بائی کہ وہ میری آنرشپ کو مانگ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بے نامی آنر وہ کر رہے ہیں. اس میں بہت امپورٹنٹ جو جرا ہے PW1 پہ جو کراس ایگزامینیشن کی
بہت ریلیونٹ، اور میں نے کوئی کوشش کی کہ کوئی ایک فضول سوال بھی نہ پوچھا جائے. اس میں PW1 کا پیج 1 ہے جو اس میں میری عمر 38 سال ہے. یہ درست ہے کہ میں مدعا عمران ظہور 1900 یہ درست ہے کہ مدعا عمران ظہور 1999 سے UK میں رہ رہا ہے. میری شادی 2003 میں ہوئی ہے. یہ درست ہے کہ میں 2003 سے اپنے خامد کے ساتھ رہ رہی ہوں. 1999 میں مدعی عرفان کس کلاس میں پڑھتا تھا، اس لیے نہ بتا سکتی ہوں کہ یہ معاملہ میری ذات سے متعلق نہ ہے. یہ جو اس کی اٹارنی ہے، ہماری ہم دونوں کی بہن ہے، اس کی اٹارنی ہے چھوٹے بھائی کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی 99 میں یعنی 99 میں چلا گیا تھا، اور وہاں سے جا کے وہ میں نے وہاں سے کمائی کی. اس کے بعد آگے میں پروو کرتا ہوں. اور وہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ 99 میں جب میں نے پوچھا کہ وہ کس کلاس میں پڑھ رہا تھا تو اس نے 2003 تک بتایا کہ میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کس کلاس میں پڑھا تھا. 1999 میں عرفان کی عمر تقریباً 18-19 سال تھی. یہ درست ہے کہ 1999 میں مدعی تعلیم حاصل کر رہا تھا. یہ درست ہے کہ جب تک عرفان مدعی یہ 2013 میں بنا. 1999 سے 2013 تک وہ تعلیم ہی حاصل کرتا رہے. وہ میں نے اسے باہر بلایا اور باہر بلا کے وہ ساری تعلیم میں نے کروائی. یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. اراضی بھی 2013 میں لی گئی. 2013 میں ہی لی گئی جی، یعنی 2013 تک اس کا سورس آف انکم پروو نہیں ہو سکا. مدعی پاکستان میں رہا، تعلیم حاصل کرتا رہا، البتہ والد کے ساتھ کریانہ دکان پر کچھ وقت دیتا تھا. اب یعنی کریانے کی دکان پہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ وہ 99 کے بعد سے یہاں تک رہا. مجھے علم نہ ہے کہ عرفان پاکستان سے UK کب گیا. یہ غلط ہے کہ علم نہ ہونے کی بابت جھوٹ بول رہے ہیں. یہ درست ہے کہ 2003 میں مدعی نے ایک برٹش لیڈی سے شادی کی جو والد صاحب نے کروائی تھی. یہ درست ہے. اب 2003 میں اس کی شادی ہوئی تھی اور یہ شادی کے ویزے پہ باہر گیا تھا. یہ درست ہے کہ عرفان اسپاؤس ویزا پر نوٹنگم گیا. یہ درست ہے کہ عرفان کے اپنی بیوی کے ساتھ اختلافات ہو گئے. مجھے علم نہ ہے کہ اختلافات کی وجہ مدعی کی تنخواہ UK قانون کے مطابق ان کی بیوی کے اکاؤنٹ میں آتی تھی اور ان کو حصہ نہ ملتا تھا، وجہ بنی. یہ درست ہے کہ اسی وجہ سے 2004 میں ان کا بریک اپ ہو گیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی ایشو یہ ہوا تھا کہ یہ شادی کر کے وہاں پہ گیا. پاکستانی وہاں شادی کر کے تو چلے جاتے ہیں، وہاں پاکستانیوں کے لیے نا ایک مخصوص ورڈ بولا جاتا ہے جو یہاں سے شادی کر کے جاتے، انہیں منگولیا کہا جاتا ہے. جو اسپاؤس ویزے پہ جاتے ہیں وہ منگولیا، سارے سب کو پتہ ہے کوڈ ورڈز میں، یعنی کہ یہ انہی کے خرچے پہ ہے. اب ہوا یہ کہ اس بیوی نے اس نے جب وہاں پہ جاب شروع کی تو وہ ساری سیلری بیوی کے اکاؤنٹ میں آنے لگی. اس وجہ سے ان کا بریک اپ ہو گیا. یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. اور یعنی کہ 2004 تک اس کی کوئی انکم نہیں ہے. 2004 میں ان کا بریک اپ ہو گیا. یہ درست ہے کہ بریک اپ کے بعد مدعی کو اپنے پاس بلا لیا اور 1.5 سال تک اپنے ساتھ رکھا. یہ درست ہے کہ عرفان کو 2006 میں پاکستان بھیج دیا تھا. یہ غلط ہے کہ اس دوران مدعا اپنے تمام اخراجات برداشت کیے اور واپسی کے اخراجات بھی مدعا نے برداشت کیے. یہ اب غلط ہونے کا تو اس لیے جھوٹ بول رہی ہے میں ہماری چھوٹی بہن کہ اس کی اپنی کوئی انکم نہیں ہے اور وہ 1.5 سال تک میرے پاس رہا کیونکہ اس پہ کیس وہاں پہ چلتا رہا اور کیس کے اخراجات بھی میں نے کیے. مدعا نے اسٹڈیز پر UK بلایا. بھائیوں کے متعلق معاملات کا علم مجھے والدین یا بھائیوں سے سن کر ہوا. یہ دوبارہ آگے آ جاتا ہے اس میں. وہ سارا سیکوینس 2013 تک میں بتا رہا ہوں، 2009 میں آ گیا نا. ٹھیک ہے. خود کے معاملہ میں گواہ نہ ہوں. بیرون ملک مابین، یہ ہیئر سے ایویڈنس ہے، ان کی جتنی ایویڈنس ہے وہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ سنی سنائی شہادت ہے. بیرون ملک مابین فریقین جو معاملات ہوئے وہ مجھے سنا کر ہی پتہ چلے ہیں. میں کسی معاملہ میں چشمدید گواہ نہیں ہوں. یعنی ان کی کوئی بھی وہاں پہ ایویڈنس ہے تو اس کی ویلیو نہیں ہوگی. یہ 5 لائنیں چھوڑ کے، یہ کیونکہ میں نے وہ بتایا اس نے اس کی سابقہ بیوی کی شکایت پر کینسل کیا گیا. یہ غلط ہے کہ مدعی کا اسٹڈی ویزا اس کی سابقہ بیوی کی شکایت پر کینسل ہوا. یہ غلط ہے کہ اسٹڈی ویزا کے کینسل ہونے کے علم نہ ہونے کے متعلق جھوٹ بول رہی ہے. یہ غلط ہے کہ اسٹڈی کے دوران تمام اخراجات مدعا نے برداشت کیے. یہ غلط ہے کہ UK لے جانے کے تمام اخراجات بھی مدعا نے ہی برداشت کیا. اس کا اپنا سورس آف انکم جو کوئی نہیں تھا تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ میں بینگ ایلڈر بردر میں نے انہیں بلایا. یہ درست ہے کہ 2009 میں مدعی نے UK سے ماسٹرز کیا. یہ غلط ہے کہ دوران تعلیم ساتھ ملازمت کرنا ایک مشکل کام ہے. یہ غلط ہے کہ ایڈمیشن و تعلیم پر تمام اخراجات مدعا نے ہی کیے. یہ درست ہے کہ مابین برادران بہت زیادہ محبت اور اعتماد ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ 2009 میں وہاں پہ اسٹڈی کر رہا تھا، ماسٹرز کر رہا تھا. وہاں پہ جتنے اخراجات اس کے تھے وہ میں ہی کر رہا تھا کیونکہ میں تو فل ٹائم جاب کر رہا تھا. اور یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ یہ درست ہے کہ مابین برادران بہت زیادہ محبت اور اعتماد تھا. یہ درست ہے کہ قبل ازیں فریقین جوائنٹ فیملی میں ہی رہتے رہے. یہ درست ہے کہ فریقین کے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے تمام اختیارات والدین کے ہی تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے ایک پروف کرنا ہے کہ جو میرا ٹائٹل ڈاکیومنٹ ہے وہ ان کی پوزیشن میں کیوں ہے. اب اس میں والد محترم 2008 میں وفات پا گئے تھے. اس کے بعد تمام اختیارات والدہ کے پاس آ گئے. یہ درست ہے کہ مدعا کی والدہ پر بے پناہ اعتماد اور بھروسہ تھا.
یہ درست ہے کہ اسی اعتماد کی وجہ سے تمام دستاویزات قبل از تنازع والدہ کے پاس ہی تھی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میری ڈاکیومنٹس تمام کا ہونا میری مدر کے پاس ایک نیچرل سی بات تھی، لیکن اس کو میری بہن نے ایڈمٹ کر لیا. میں آنریبل کورٹ سے ہمبل سبمیشن یہ کروں گا کہ یہ جو پیج نمبر 6 ہے جرا کا، اس کی لائن نمبر جو 5 ہے وہ اگر نوٹ فرما لی جائے. اس کے بعد تمام اختیارات والدہ کے پاس آ گئے. یہ درست ہے کہ مدعا ہے کہ وہ والدہ پر بے پناہ اعتماد اور بھروسہ تھا. یہ درست ہے کہ اسی اعتماد کی وجہ سے تمام دستاویزات قبل از تنازع والدہ کے پاس تھے. کیونکہ قبل از تنازع والدہ پر مکمل اعتماد تھا، اس لیے تمام معاملات انہی کے ذمہ تھے اور کسی کو شک بھی نہ تھا. یہ بڑا ایشو ہے. اب 2013 یعنی تنازع سے قبل کی بات ہو رہی ہے، یعنی 2013 کے بعد سے پرچیز کیا، وہ تمام ڈاکومنٹس میری والدہ کی پوزیشن میں تھے. اب میں نے وہ جو ایس سی ایم آر میں انگریڈینٹ بتائے گئے 2023 ایس سی ایم آر میں کہ میں نے ڈاکومنٹ میرے ان کی پوزیشن میں کیوں ہیں، وہ ڈاکومنٹ اس لیے ان کی پوزیشن میں ہے کہ وہ والدہ ہیں. والدہ کے لیے ادروائز بھی چھوٹے بچے جو ہیں وہ ذرا زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو اس میں آگے جا کے 2 لائنیں چھوڑ گیا کہ مدعی نے والدہ سے اپنی رجسٹری بلا پھسلا کر، یہ غلط ہے کہ مدعی نے رجسٹری والدہ سے بلا پھسلا کر لے لی. آگے ہے جی کہ مجھے علم نہ ہے کہ بھائی عرفان کے ویزا کے لیے 50,000 پاؤنڈ عمران نے جمع کروائی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو پیج نمبر 7 پہ ہے. پیج نمبر 7 پہ مجھے علم نہ ہے کہ بھائی عرفان کے ویزا کے لیے 50,000 پاؤنڈ عمران نے جمع کروائی یا نہیں. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اس حوالے سے مجھے علم نہ ہونا یہ فلسفی ہے. جب بھی کوئی سوال پوچھے جاتے ہیں تو اس سوال کا جواب 4 طرح سے آتا ہے. سب سے پہلے آتا ہے کہ یہ درست ہے، دوسرا آتا ہے کہ یہ غلط ہے، تیسرا آتا ہے کہ مجھے علم نہ ہے، اور چوتھا آتا ہے کہ مجھے یاد نہ ہے. مجھے یاد نہ ہونا اور مجھے علم نہ ہونا، درست اور غلط ہو جانا تو آٹومیٹکلی ایک لاجک ہے کہ جسے علم نہ ہو جانا ہوتا ہے، غلط ہو جانا ہوتا ہے، وہ تو ڈینائل ہے. لیکن یاد نہ ہونا اور مجھے علم نہ ہونا یعنی یہ بات ہو سکتی ہے. انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا ہوا، اس لیے انہوں نے کہا مجھے علم نہ ہے کہ یہ کیسے تھا. از خود کہا کہ والد معاملات اس وقت کرتے تھے. یہ غلط ہے کہ دونوں بھائی اپنی آمدن والدین کو بھیجا کرتے تھے. یہ غلط ہے کہ چونکہ مدعی عرفان پہ روزگار تھا اس لیے وہ کوئی رقم والدین کو نہ بھیجتا تھا. یہ درست ہے کہ دونوں رجسٹریاں نمبرات، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، 7166 7167 ایک ہی تاریخ مورخہ 8/5/13 کی ہیں. یہ درست ہے کہ بوقت رجسٹری دونوں بھائی پاکستان میں موجود نہ تھے. یہ درست ہے کہ 2013 سے قبل کی عرفان کی آمدنی کا کوئی ثبوت اپنے دعویٰ یا جواب دعویٰ کے ساتھ نہ لگایا. ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. میرے پورے کیس کی جو جان ہے میرے وہ ساری ایک سوال میں ہے کہ انہوں نے، اگر ان کے پاس 2013 سے پہلے کوئی آمدن کا ثبوت ہوتا تو بڑی آسان سی بات ہے، پیسے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئے تھے، یہاں کسی کو دیے ہوتے یا کوئی بھی سورس تھا وہ پروو کر سکتے تھے. یہ درست ہے کہ بوقت شہادت بھی کوئی ثبوت بابت آمدن عرفان نہ لگائے. یہ بڑا امپورٹنٹ نیچے سے 4th لائن ہے. یہ درست ہے کہ بوقت شہادت بھی کوئی ثبوت بابت آمدن عرفان نہ لگائے. یہ درست ہے کہ عرفان کی طرف سے کسی قسم کی رقم منتقلی کا کوئی ثبوت بھی دعویٰ، جواب دعویٰ یا شہادت میں نہ لگایا ہے. اب اس کے بعد سورس آف انکم جو ہے وہ پروف کرنے کی مجھے ضرورت نہیں رہتی. یہ درست ہے کہ تعمیرات کے متعلق بھی کوئی دستاویز ایگزیبٹ نہ کروائی ہیں، جبکہ میں نے تمام وہ جتنی تعمیرات پہ اخراجات ہیں، رسیدات ہیں، وہ ساری میں نے ایگزیبٹ کروا دی ہیں. 3 لائنیں چھوڑ کے یہ درست ہے کہ عرفان نے مجھے امی کے ہمراہ عمرے کے لیے بھیجا تھا. ہم 3 سال پہلے عمرہ پر گئے تھے. یہ غلط ہے کہ عرفان مجھے خرچہ نان نفقہ بھیجتا ہے، اس لیے اس کے حق میں شہادت دینے آئی ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب یہ ہماری بہن ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں ہے، ان کے ساتھ کیوں ہے؟ اس کی ریزن یہ کہ یہ جو ہمارا بہنوئی ہے وہ امپلائی ہے. اب پہلے میرا امپلائی تھا، یعنی یہ یہاں پہ رہتے تھے اور میرے بچوں کو اسکول لانا لے جانا اس کے لیے یہ خرچہ لیتے تھے. یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اور یہ بہن نے بھی ایڈمٹ کیا. اب ہوا یہ کہ جب ہمارے ایشوز ہوئے اور میں نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے ہم بھائیوں میں اختلاف ہو رہے ہیں تو میں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. اس کو سائڈ پہ کرنا اور ہمارا یہ آپس میں سارے ایشوز اسی وجہ سے بنے ہیں اور یہ بطور ایک بات اس لیے ہے. یہ درست ہے کہ متنازع متداوی جائیداد کی نگرانی فرقین پر کے شور اخلاق کو سونپی ہوئی تھی. یہ درست ہے کہ عمرہ پر جانے سے پہلے متداویہ پراپرٹی کا کرایہ اخلاق عمران کی بیوی کو دے دیا کرتا تھا. اب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. پیج نمبر 8 پہ 2nd لاسٹ لائن ہے. اگر سپوز یہ لیتا تھا اور انہیں پتہ تھا کہ پراپرٹی جوائنٹ ہے اور اس میں اس کی بیوی بھی یہاں پہ ہے، میری بیوی بھی یہاں پہ ہے، تو آدھا کرایہ مجھے اور آدھا اس کی بیوی کو کیوں نہیں دیا جاتا تھا؟ میری بیوی کو کرایہ ادا کرنا اس بات کی علامت ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ سب کو پتہ تھا کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے اور میں نے بھائی کو ایز بے نامی آنر
اس پہ شامل کیا ہوا ہے. یہ درست ہے کہ عمرہ سے واپسی کے بعد اخلاق 2 ماہ کا کرایہ عرفان کو دینا شروع کر دیا. جو ایشو بنا ہمارا، اب ایشو یہ تھا کہ 2013 سے 2018 میں یہ عمرہ پہ جا رہے ہیں، 5 سال کے بعد. اب جب یہ عمرے پہ گئے، عمرے پہ واپسی کے بعد ہم 3 سال پہلے عمرے یعنی 2020 پہ یہ عمرے میں گئے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ واپسی پہ صرف اس نے 2 مہینے جب کرایہ دیا نا بھائی کو، جو یہ بون آف کنٹینشن بنی ہم بھائیوں میں، اس نے کیا کیا، اس نے یہ گروپنگ بنا کے کرایہ بھائی کو دینا شروع کر دیا. میں فوراً وہاں سے واپس آیا اور میں نے کہا اب کرایہ آپ نے کیوں نہیں دینا شروع کر دیا. اب یہ ایشو بنا. یہ درست ہے کہ عرفان نے آدھا کرایہ خود رکھ کر آدھا عمران کی بیوی کو دیا. یہ درست ہے کہ عمران کو اعتراض تھا کہ عرفان پورا کرایہ اس کی بیوی کو ادا کرے. یہ درست ہے کہ اسی تنازع کے بعد عمران مطالعہ خود پاکستان واپس آئے اور اخلاق سے سارے اختیارات واپس لے لیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی میری ملکیت تھی، میری چیز تھی، تبھی تو تھا، ادروائز وہ کیوں مجھے یہ دیتے یا کرتے. اب اس کے بعد یہ غلط ہے کہ چونکہ ہمارا گزر بسر کرایہ پر ہی تھا، اسی وجہ سے مجھے اور میرے خامد اخلاق کو نقصان مالی پہنچے اور ہم بھی عمران کے خلاف ہو گئے اور آج اس کے خلاف شہادت دینے آئے. یہ درست ہے کہ مطالعہ کے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ میرے شوہر اخلاق دیا کرتے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ. یہ درست ہے کہ وہ اس کا معاوضہ لیتے تھے. یہ درست ہے کہ تنازع کے بعد اخلاق سے یہ ذمہ داری مطالعہ نے واپس لے لی اور معاوضہ دینا بھی بند کر دیا. یعنی کہ یہ کیوں ایز اے وٹنس ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ساری باتیں مان لی ہیں. یہ غلط ہے کہ اسی رنگ کی وجہ سے مطالعہ کے خلاف شہادت دینے آئے ہیں. یہ درست ہے کہ پک اینڈ ڈراپ کا معاوضہ 20,000 مطالعہ اخلاق کو دیا کرتے تھے. یہ درست ہے، یہ ایڈمیشن ہے. یعنی وہ ان کی تو سیلری لگی ہوئی تھی، وہ وہاں پہ تھے. یعنی اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو بائک پہ، اور یہ بائک پہ چھوڑنے جاتے تھے، پھر بھی 20,000 تنخواہ لیتے تھے. مطالعہ کو بلیک میل کرتے ہیں. یہ غلط ہے کہ تنازع کے بعد عمران کی بیوی کو گھر سے نکال دیا. خصوص کہا کہ عمران کے کہنے پر گئی تھی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب یہ ایشو ہوا تو میری بیوی اور میرے بچوں کو میری والدہ نے، میرے بھائی نے مل کے آپس میں گھر سے نکال دیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اس ایشو کے بعد ہے. ابھی جب یہ ہمارا کیس ہوا اس سے پہلے میری بیوی کے پاس ہی پوزیشن تھی. یہ درست ہے کہ میں رجسٹریوں میں گواہ نہیں ہوں، میرے شوہر بھی رجسٹریوں کے گواہ نہیں ہیں. یہ درست ہے کہ چونکہ میں لین دین میں گواہ نہ تھا اس لیے بطور گواہ شامل نہ ہوئی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر یہ اتنے امپورٹنٹ ہوتے تو اس وقت ہم انہیں گواہان میں شامل کرتے نا، کیونکہ ہم دونوں تو وہاں پہ تھے. یہ درست ہے کہ 2020 کے بعد سے اب تک کا متداویہ کے کرائے پر ہیں، اس کا سارا کرایہ مطالعہ وصول کر رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 2020 کے بعد انہوں نے بھی کلیم 2020 کے بعد کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ درست ہے کہ کرایہ عدالت میں جمع کروائے جانے کی بابت کوئی درخواست ہم نے نہ دی ہے. یہ غلط ہے کہ اس لیے ہم دی کہ ہمارا اس پر کوئی حق نہ ہے. یہ درست ہے کہ 2013 میں جائیداد متداویہ جائیداد اشرف سے خرید کی گئی تھی. یہ درست ہے کہ فروخت کنندہ کو بطور گواہ شامل نہ کر رہے ہیں. یہ غلط ہے کہ اس لیے نہ کریں کہ جائیداد متداویہ مطالعہ نے ہی خریدی تھی اور بائی ہونے کی وجہ سے عارضی طور پر مدعی کے نام کروائی تھی. بوقت ضرورت ان کے مطالعہ نمبر نام پر منتقل کر دیں گے. یہ درست ہے کہ 2013 تک فریقین میں بہت محبت تھی اور اعتماد تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی 2013 تک ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. 2013 تک میرے چھوٹے بھائی کی کوئی انکم نہیں ہے. یہ غلط ہے کہ جائیداد متداویہ بوجہ محبت و بھائی چارے مدعی کے نام کی گئی. یہ غلط ہے کہ عمران نے عرفان کو بے نامی مالک پلاٹ دیجیے. آگے تھرڈ لاسٹ لائن ہے. یہ درست ہے کہ جائیداد متداویہ پر قبضہ مطالعہ کا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ درست ہے کہ 2018 میں عرفان یو کے چلا گیا تھا. یہ درست ہے کہ 2018 میں کے بعد عمران باہم رضامندی سے تعمیرات کے لیے آئے تھے. درست ہے. یعنی 2018 تک ہمارا ایشو کوئی نہیں ہے. 2018 تک بھائی عرفان یہاں پہ رہا، اس نے کوئی کنسٹرکشن نہیں کی. 2018 کے بعد میں پاکستان آیا تو میں نے یہ تعمیرات شروع کی. یہ درست ہے کہ تعمیرات پر 80 لاکھ خرچہ آیا. یہ بھی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. اسود کہا کہ 80 لاکھ آیا ہوگا. یہ درست ہے کہ تمام اخراجات عمران کے ہاتھوں سے ہی ہوئے، البتہ میرے خامد ساتھ ساتھ تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جتنے اخراجات اس میں ہوئے وہ تمام کے تمام اخراجات میرے ہاتھوں سے ہوئے ہیں. یہ غلط ہے کہ عمران کے تعمیرات کے لیے لوگوں سے قرضہ بھی لیا. اسود کہا کہ عرفان سے بھی رقم منگوائی. یہ درست ہے کہ دعویٰ کے ساتھ بابت ایسی کسی قسم کا ادائیگی کا ثبوت نہ لگا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر کسی قسم کا یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ 2018 میں تعمیرات ہوئی، میں پاکستان آ گیا، میرا بھائی وہاں پہ رہا، اس نے جو رقم مجھے بھیجی ہوگی وہ کسی سورس سے بھیجی ہوگی، ہنڈی سے بھیجی ہوگی، بینک سے بھیجی ہوگی، وہ کوئی سورس تو ہوتا ہے یہاں پہ. یہ درست ہے کہ شہادت میں تعمیرات سے متعلق دی گئی کسی رقم کا ثبوت نہ لگایا ہے. تعمیرات کے بعد 1.5 سال بعد تقریباً یہ بار ایک بات ایڈمٹ ہو رہی ہے کہ انہوں نے کوئی لین دین کا، کوئی رقم کی ادائیگی کا کوئی ثبوت نہ لگایا ہے. تعمیرات کے بعد 1.5 سال بعد تقریباً یو کے چلے گئے اور یعنی میں نے وہ ساری تعمیرات کرائی. ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. اس کے بعد میں یہاں سے تعمیرات یہ پورے سیٹ مکمل کر کے 1.5 سال بعد گیا.
اور انتظامات میرے شوہر کے حوالے کر گئے. مجھے علم ہے کہ مدعی کو انڈیفینٹ ویزا 2017 میں ملا. اب یہ ہے انکم، سورس آف انکم کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. انڈیفینٹ ویزا 2017 تک میرے چھوٹے بھائی کے پاس تھا ہی نہیں. جب تک اس کے پاس انڈیفینٹ ویزا نہیں تھا اس کا سورس آف انکم نہیں تھا. ایشو یہ بنا کہ جب وہ وہاں پہ ماشاءاللہ سیٹل ہو گیا اس کے بعد سے اس نے اپنا بدل لیا، اور اس میں جو مین کردار ہے وہ میری بہن اور میرے بہنوئی کا ہے. اس کے بعد فروری 2020 میں مدعی واپس آیا اور کرایہ وصول کرنا شروع کیا. میرے صرف 2 ماہ وصول کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب وہ تعمیرات ہوگی فروری 2020 میں چھوٹا آتا ہے، اور آتے ہی وہ آ کے ساری جگہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ درست ہے کہ تمام کرایہ داران تمام کرایہ عمران کو ادا کر رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کا سیٹ تو اسے، کیونکہ اس کی بیوی بھی وہاں پہ رہ رہی ہے، اگر اس کا سیٹ تھا تو وہ عمران کو کرایہ سارے کیوں ادا کر رہے تھے. یہ درست ہے کہ جائیداد متداوی کی بابت کسی کرایہ دار نے عمران کے کرایہ لینے کی بابت کیس نہ کیا ہے. یہ غلط ہے، کیس اس لیے نہ کیا کہ وہ جانتے ہیں کہ عمران مالک ہے. یہ غلط ہے کہ محمد بیوی اور عرفان نے والد کو مس گائیڈ کیا اور والدہ کو مس گائیڈ کیا اور ان کے کان بھرے، جس کی وجہ سے والدہ نے عمران کے بچوں اور بیوی کو گھر سے نکال دیا. یہ غلط ہے کہ عمران کے بچوں بیوی کو گھر سے نکالنے کے بعد عمران نے مطالبہ کیا جائیداد مطابق اس کے نام واپس منتقل کی جائے. یہ درست ہے کہ دعویٰ اور شہادت کے ساتھ مدعی کی آمدن کا کوئی ثبوت نہ لگائے. یہ بار بار یعنی رپیٹ ہو رہے ہیں سوال ایک کی طرح کے. یہ درست ہے کہ دعویٰ یا شہادت میں اکاؤنٹ کا مینیج مدعی بحق مدعا کوئی ثبوت نہ لگایا ہے. اکاؤنٹ ٹرانزیکشن کا کوئی ثبوت نہ لگایا ہے. یہ غلط ہے چونکہ کوئی ایسی آمدن ٹرانزیکشن نہ تھی اس لیے ثبوت نہ لگایا. مجھے علم ہے کہ عرفان کی اور اس کی سابقہ بیوی کے خلاف کیس پر 11,000 پاؤنڈ جو خرچہ ہے وہ مدعا نے ادا کیا. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ بھی مجھے علم نہ ہے، انکار نہیں کیا، مجھے علم نہ ہے کہ اسٹڈی ویزا پر مقیم طالب علم یو کے میں کوئی کاروبار کر سکتا ہے یا نہیں. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو اسٹڈی پہ مقیم ہے وہ کہیں چھوٹی موٹی جاب تو کر سکتا ہے، کہیں ویٹر بن سکتا ہے، کچھ اور کر سکتا ہے، لیکن وہ بزنس نہیں کر سکتا. میرا بزنس ہے، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. اب بات کرتے رہے اس کی کراس ایگزامینیشن، کیونکہ وہ باقی تو ریپروڈیوس ہوا ہے اس میں بھی ڈیفیکٹ ہیں لیکن وہ ٹائم ضائع ہوگا. میں پی ڈبلیو ٹی کی کراس ایگزامینیشن کی لاسٹ 5th لائن ہے 24/7/2023 ہے. یہ درست ہے کہ بوقت رجسٹری میں ہمراہ افریقین بھی رجسٹرار کے پاس نہ گیا. یہ درست ہے کہ افریقین کی مابین کسی رجسٹری میں بطور گواہ شامل نہ ہو اس سے پہلے. یہ آخری لائن ہے جو سیکنڈ لاسٹ. یہ درست ہے کہ بابت رجسٹری مکان متداویہ لین دین چشم دید گواہ نہ ہوں، صرف سنی سنائی بات مجھ تک پہنچی ہے. مجھے یاد ہے کہ مدعا سال 2013 میں پاکستان آئے تھے. یہ درست ہے کہ 10.5 مرلے پلاٹ عمران مدعا سال 2013 میں خرید کیے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. خریداری کی ذمہ داری انہیں کو سونپی. یہ درست ہے کہ 2013 میں بالخصوص شروع دن سے ہی مکمل اعتماد و اتفاق تھا، یعنی بھائیوں کے درمیان. یہ درست ہے کہ مدعی چھوٹا اور مدعا بڑا بھائی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہماری ریلیشن شپ کو ایڈمٹ کر رہے اور اعتماد کو بھی. یہ غلط ہے کہ پلاٹ اور خرید کے بعد قبضہ مدعا کے پاس ہی تھا. مجھے یاد نہ ہے کہ سال 2013 کے بعد تقریباً 3-4 سال مدعی پاکستان واپس آئی یا نہیں. یہ غلط ہے کہ واپسی مدعا کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے. اس کی بیوی ایڈمٹ کر چکی ہے کہ وہ آیا اور اس نے آ کے آتا رہا اور تعمیرات بھی کی. یہ درست ہے کہ تعمیرات کے لیے مدعا پاکستان آئے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ درست ہے کہ پلاٹ کے متعلق عمران نے میری ذمہ داری لگائی تھی اور عرفان نے بھی مجھے ذمہ داری سونپی تھی. یہ درست ہے کہ میں اپنے ہمراہ کسی ٹھیکیدار یا پلمبر کو بطور گواہ نہ لایا ہوں جو بتا سکے کہ تعمیرات میں نے کرائیں. اگر اس کی ذمہ داری لگانی ہوتی تو میں کیوں وہاں اتنی اپنی انکم چھوڑ کے اپنا سارا بزنس کچھ عرصے کے لیے 1.5 سال کے چھوڑ کے پاکستان میں آیا. 2 لائنیں چھوڑ کے. یہ درست ہے کہ میں نے اپنے بیان کے ساتھ کسی قسم کی رسید بابت اخراجات تعمیرات نہ لگائی ہیں. یہ درست ہے کہ مدعی کی طرف سے مجھے بھیجے جانے والی رقوم بابت تعمیرات کا بھی کوئی ثبوت یا رسید ہمراہ بیان پیش نہ کی ہیں. یہ غلط ہے کہ اسی رسیدات اس لیے پیش نہ کی ہیں کہ ایسا کوئی ثبوت یا رسیدات موجود نہیں اور نہ مدعی نے تعمیرات میں کوئی خرچہ کیا. یہ غلط ہے کہ تنازع سے قبل تمام معاملات مابین فریقین کی ذمہ داری فریقین کی والدہ کی. اب یہ ڈینائی کر رہا ہے، کنٹرڈکشن، میجر کنٹرڈکشن ہے. یہ ڈینائی کر رہا ہے کہ والدہ کو اعتماد تھا اور انہی کی تھی، جبکہ بہن کہہ رہی ہے جی کہ واقعی یہ تھا. اب اس میں آگے جا کے تقریباً 7 لائنیں چھوڑ کے ہے کہ یہ درست ہے کہ تعمیرات پر 80 لاکھ سے زائد خرچہ آیا. دونوں ایڈمٹ کر رہے ہیں اس بات کو. یہ درست ہے کہ تمام اخراجات عمران مدعا نے کیے کیونکہ ذمہ داری انہیں کو سونپی کی گئی تھی. بڑا امپورٹنٹ.
یہ درست ہے کہ میرے ذمہ انتظامات جائیداد متداویہ سال 2019 کے بعد پڑے. یہ درست ہے کہ یعنی اس سے پہلے میں خود ہی دیکھتا رہا ہوں. یہ درست ہے کہ سال 2019 میں ذمہ داریاں 2019 میں عمران میرے ذمہ کر کے چلا گیا اور میں نے تقریباً 6 ماہ یہ ذمہ داری پوری کی. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ، یہ جو ہماری بون آف کنٹینشن ہے وہ یہی ہے کہ 2019 تک ہم بھائیوں میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. 2019 میں 6 مہینے کے لیے اس کی ذمہ داری لگا کے گئے ہیں تو اس نے 2 مہینے کے بعد نہ وہ کرایا، وہ کر کے جی وہ جو شیطانی ہوتی ہے وہ کی سارا نظر آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم 2 بھائی بھی آپس میں تباہ ہو گئے. میں نے کرایہ 6 ماہ وصول کیا، کرایہ وصول کر کے میں مدعا کی بیوی کو ادا کر دیا کرتا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بھی ایڈمٹ کر رہے. اگر جوائنٹ تھی تو اور ذمہ داری آپ پہ چھوٹے بھائی نے سونپی تھی، آپ سارا کرایہ میری بیوی کو کیوں دے رہے تھے؟ یہ درست ہے کہ عرفان فروری 2020 میں واپس آئے، کرایہ وصول کرنے شروع کر دیا اور آدھا کرایہ خود رکھنا شروع کر دیا. یہ غلط ہے کہ کرایہ کے تنازع کی وجہ سے عمران مدعا 20 ستمبر 2020 میں پاکستان واپس آ گئے. یعنی کہ جیسے ہی ایشو ہوا، اب میری آنرشپ کو جیسے ہی چیلنج کیا گیا تو میں وہاں پہ فوری طور پہ پہنچ آیا. یہ درست ہے کہ نومبر 2020 کے بعد مدعا پاکستان آ گئے اور کرایہ خود وصول کرنا شروع کر دیا اور مجھے کہا کہ اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور قبضہ بھی میرا ہے. یہ درست ہے کہ اس کے بعد میں سائٹ پر ہو گیا. یہ غلط ہے کہ یہ آگے پھر اس میں لاسٹ لائن ہے. یہ درست ہے کہ سال 2021 تک مدعا کی بیوی بچے آبائی گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہتے رہے ہیں، یعنی کہ والدہ کے ساتھ. یعنی 2019 میں اس کی انٹری قیدوں کی ہوتی ہے تو اس کے بعد سارا کام خراب ہوتا ہے، اس سے پہلے معاملات بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں. یہ درست ہے کہ تنازع کے بعد مدعا کی بیوی بچے اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئے. یہ درست ہے جی، اپنی مرضی سے چھوڑ کر گئے. یہ غلط ہے کہ اپنی مرضی سے چھوڑنے کی حد تک جھوٹ بول رہا ہوں. یہ درست ہے کہ میں کبھی یو کے نہ گیا، چونکہ میں یو کے نہ گیا اس لیے میں نے عرفان کو کوئی کام کاج کرتے نہ دیکھا ہے. البتہ میں دونوں بھائیوں کے کاروبار کو پاکستان سے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا. یہ الطاف حسین صاحب جو پاکستان میں بیٹھے تھے اور یہاں سے ویژولائز کر رہے تھے، یعنی کہ اس کا سورس آف انکم کوئی پروف یہ دونوں وٹنسز نہیں کر سکے. اب اس میں آگے 3 لائنیں چھوڑ کے. یہ درست ہے کہ مدعی عرفان نے ایک برٹش لیڈی کے ساتھ شادی کی تھی اور وہ شادی ناکام ہو گئی تھی. مجھے علم نہ ہے کہ شادی اس وجہ سے ناکام ہوئی کہ یو کے قانون کے مطابق. یہ بھی علم نہ ہونے کی بات کر رہا ہے. عرفان کی تنخواہ اس کی بیوی کے اکاؤنٹ میں آتی تھی اور اس کی کوئی انکم نہ ہوتی تھی، جس وجہ سے مدعی برٹش لیڈی کے درمیان طلاق ہوئی. مجھے علم نہ ہے کہ مابین عرفان اور برٹش لیڈی یو کے میں کافی عرصہ تک مقدمہ چلتا رہا ہے. مجھے یہ بھی علم نہ ہے کہ مقدمہ پر آنے والے تمام اخراجات مدعا عمران نے برداشت کیے. اب اس میں اپریسیشن آف ایویڈنس کے حوالے سے جو وٹنس، یہ لا ہے کہ جو وٹنس زیادہ تر سوالات کے میں یہ کہتا ہے کہ مجھے علم نہ ہے، مجھے علم نہیں ہے، تو وہ اس کی جو ایویڈنس ہے وہ ویلیویبل نہیں ہوتی. یہ درست ہے کہ انڈیفینٹ ویزا سال 2017-18 میں ہی ملا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 2013 میں پلاٹ خریدے، 2018 میں میں پاکستان آ گیا اور میں نے کنسٹرکشن شروع کر دی. یہاں یہ ایک میں آنریبل کورٹ کو ایک بات اسسٹ کرنا چاہتا ہوں. 2018 میں 1.5 سال کے لیے کیوں واپس آیا؟ 2017-18 میں جب میرے بھائی کو ویزا ملا تو میں نے اپنے بزنس میں بھی اسے شامل کر دیا اور اپنا سارا بزنس اس کے ہینڈ اوور کر کے میں پاکستان آ گیا کہ یہ آپ سنبھالو اور میں مکان کی کنسٹرکشن کر لوں. یہ درست ہے کہ سال 2017-18 سے قبل عرفان کے پاس اسٹڈی ویزا تھا. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. مجھے علم نہ ہے کہ عرفان کو اسٹڈی ویزا اس کی سابقہ بیوی کی شکایت پر یو کے حکومت نے ختم کر دیا تھا. یہ درست ہے کہ عرفان نے یو کے سے ماسٹر ڈگری حاصل کی. یہ غلط ہے کہ عرفان کی تعلیمات، ویزا، آمد و رفت کے تمام اخراجات اس کا بڑا بھائی کرتا رہا. یہ درست ہے کہ میری بیوی کو مدعی نے ہمراہ والدہ عمرہ کرایا. یہ بھی ایڈمٹ ہو گیا. یہ درست ہے کہ پہلے عرفان اسپاؤس ویزا پر گیا، اس کے بعد 2 لائنیں چھوڑ کے. یہ درست ہے کہ کافی عرصہ تک میں عمران کے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتا رہا ہوں، اخراجات وصول کرتا رہا ہوں. یہ بڑا ایماندار آدمی ہے جس نے یہ بات وصول کر لی. یہ وہی جو ایشو ہے. اب پہلے میری ملازمت کرتا رہا اور جس کے عوض ماہانہ تقریباً 20,000 کو میں بیش وصول کیا کرتا تھا. یہ درست ہے کہ تنازع کے بعد یہ سروس ختم ہوگی. یہ درست ہے کہ اس کے بعد درجہ بالا اخراجات بھی مجھے ملنا بند ہو گئے. یہ غلط ہے کہ اپنی نان و نفقہ ختم ہونے کی وجہ سے عمران کے خلاف شہادت دے رہا ہوں. یہ غلط ہے کہ تھامس ویلی یونیورسٹی کے لیے 8,000 پاؤنڈ عمران نے جمع کروائی. یہ غلط ہے کہ برٹش لیڈی پر مقدمہ کے لیے 11,000. یہ میری سجیشنز ہیں جو میں نے اپنے دعویٰ میں کی ہوئی ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ یہ معاملات کرتا رہا ہوں. باقی سارا اس میں میری سجیشنز ہیں میرے کیس کے متعلق. اچھا، اس میں بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ 5 مطلب کی جگہ ہے 5.5 3 اور 3 الگ. یہ 10.5 مرلہ جگہ جی 3 اور 3 الگ.
6 مرلے تین اور تین کیسے؟ جی یہ جو ان کا کلیم بھی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے 10.5 مرلے ایک جگہ لی, اس میں سے بھی 5.25 ان کو دی, ایک 6 مرلے دی. ٹوٹل جگہ کتنی جو آپ نے خریدی؟ 16 مرلے. 16 مرلے. 16 مرلے میں سے اسے کتنے نام کروائی؟ آدھی یعنی 3 مرلے پلاٹ کرایا. جی اچھا یہ جو 16 مرلے اکٹھی نہیں ہے, یہ میں نے بائی چانس کو بنایا. یہ ایک ہے یہاں پہ 16 مرلے ہے جگہ, یہ 16 مرلے. اس پہ میں نے یہ کیا کہ پلازا بنایا 5.5 پہ پلازا ہے, 2 پلازے بنائے. یہ ایک ہی پلازا ہے, ایک ہی پلازا ہے. اس میں 3 کا پلاٹ چھوڑا, درمیان میں 3 مرلے کا پلاٹ چھوڑ دیا خالی جگہ, اور رستے کے لیے آدھا مرلہ اس کے رستے کے لیے بنایا, یو شیپ میں یوں کر کے بنا دیا. جی اس طرح ہے, یہ اس طرح ساری پراپرٹی ہے. اور اس میں میں نے یعنی میری نیک نیتی اس حوالے سے دیکھیں کہ میں نے وہ ساری پراپرٹی جو ہے اس میں جتنی اپنے نام کرتا رہا ہوں, ساتھ اس کے لیے بھی رکھی ہے میں نے کہ یہ بھی ہو. لیکن اس میں امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ میں نے اس پہ کسی جگہ گفٹ نہیں کی. اگر میں لیتا تو لے کے میں اس کو گفٹ کرتا, اگر میں نے اس کو دینی ہوتی, گفٹ تو قابل واپسی نہیں ہے. میں نے بے نامی آنر کے طور پہ کرایا اور شاید 50 سال تک ہمیں کوئی ایشو نہ ہوتا. اب اس میں امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ میں جو کرایہ وصول کر رہا ہوں اس کے بینیفٹس جو میں وصول کر رہا ہوں, یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ میرا ڈٹرمن کرتا ہے. ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ کرایہ اس کے تھرو آؤٹ میں وصول کرتا رہا ہوں. میری بیوی کو یہ بھی, میرا چھوٹا بھائی بھی میری بیوی کو دیتا رہا. اب اس میں جو میرے اوپر کراس ایگزامینیشن ہوئی اس میں بھی ایسا کوئی ایسی چیز نہیں نکل سکی. یہ رائٹ ہے پلینٹف کا کہ وہ میری کراس ایگزامینیشن پڑھے, اس پہ میں آنریبل کورٹ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا تاکہ وہ یہ پڑھ لیں. اس میں ریبٹل میں اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو میں ضرور اسسٹ کر دوں گا. باقی یہ اس میں تمام ایگزیبٹس اگر آنریبل کورٹ ملاحظہ فرما لیں, وہ تمام رسیدات ہیں پیسوں کی, وہ تعمیرات کی تمام رسیدات ہیں جو میں نے خود کی ہے. یہ تو آپ نے ڈی والے سارے میرے ہیں, ڈی والے تھرو آؤٹ جتنے بھی ہیں وہ سارے میرے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر اس میں ہے کہ جو PW2 ہے اس کا 21 نمبر صفحے پہ ایک لائن ایڈمیٹڈ ہے کہ یہ درست ہے کہ والدہ فریقین ہمراہ مدعی گواہی کے لیے تشریف نہ لائی ہیں. یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ اب بھی والدہ جو ہیں اسی کے ساتھ رہ رہی ہیں, چھوٹے بھائی کے ساتھ رہ رہی ہیں. میری بیوی کو انہوں نے گھر سے نکال دیا تھا, وہ اسی کے ساتھ رہ رہی ہیں. اب یہ ہے کہ والدہ یعنی کہ وہ بہتر آگے بتا سکتی تھی کہ کیا ہوا, لیکن وہ بھی اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ تشریف نہیں لائیں. میرے لیے ایک بہت بڑی تکلیف کی بات وہ یہ ہے کہ ساری زندگی اپنے بھائی کو اپنے بچوں کی طرح پالا, اور ایک پتہ نہیں ایسے کیا فیکٹرز ہوئے جن فیکٹرز کی وجہ سے آگے جیسے ہی اسے انڈیفینٹ ویزا ملا اس کے بعد سے میرا بھائی جو ہے وہ بالکل بدل گیا. اور اس نے بدلنے کے بعد میری بیوی بچوں کو بھی گھر سے نکال دیا. اس کی شادی میں نے کرائی, اس کو باہر 1 سے زیادہ 2 شادیاں اس کی کرائی, ایک ناکام ہو گئی. وہاں پہ بھی تمام اخراجات میں نے کیے. میری ہمبل سبمیشن اس میں کنکلوڈنگ سینٹینس میں صرف یہ کروں گا کہ میں نے آنریبل کورٹ کو ان دی بگننگ جو ریفرنس دیا 2023 SCMR کا جو ریفرنس دیا تھا اس کے مطابق جو 6 انگریڈینٹ اس میں بنتے تھے وہ 6 کے 6 2023 SCMR 572 اس میں جو 6 کے 6 انگریڈینٹس ہیں وہ تمام کے تمام میں نے اپنی کراس ایگزامینیشن میں ثابت کرنے کی کوشش کی. اور آئی ایم شیور کہ میں اسسٹ کر پایا ہوں گا کہ میں کافی حد تک اس میں کامیاب ہو گیا. میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ اب ان کی جو آرگیومنٹ ہوں گے اس کے بعد اگر آنریبل کورٹ کوئی ایمبیگوٹی ہوگی تو میں اس میں حاضر ہوں. جی میں اس کی کاپی پرووائڈ کر دیتا ہوں, یہ لیٹسٹ ہے. اس میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ لیٹسٹ ہے اور میں اس کی کاپی سے پرووائڈ کر لیٹسٹ دیں گے. SCMR کے حالی ابلائی سر, تھینک یو ویری مچ.